انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا پاورفل ذکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جو انسان کسی دکھ میں، پریشانی میں یا مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی صبر، رضا اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بڑی آزمائشوں میں بلکہ معمولی سے معمولی تکلیف یا ناگواری کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مومن کی زندگی میں پیش آنے والی ہر کیفیت، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر اس بندے کا رویے پر صبر اور رضا پر مبنی ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی ہو اور طبیعت کو قلق اور دکھ پہنچے، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ تعلیم دراصل ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ اسلام میں مصیبت کا تصور صرف بڑے سانحات تک محدود نہیں، بلکہ دل کے ہر بے چینی، ہر اضطراب اور ہر تکلیف بھی اس کے دائرے میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ مصیبت کے وقت گھبراہٹ، بے قراری، رونے یا دل کے بوجھ کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس نقصان کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے لیے اس کا عظیم اجر و ثواب محفوظ فرما لیتے ہیں۔ گویا یہ کلمات محض زبان کا ورد نہیں، بلکہ دل کے زخموں کا مرہم اور روح کے لیے تسکین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تکلیف کے بارے میں ایک اور عظیم اصول بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو جسمانی اذیت، بیماری یا کسی بھی اور سبب سے جو دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں مذکور ہے، ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ مومن کی کوئی تکلیف بے مقصد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی روحانی صفائی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے بخار نے آ لیا ہے، اللہ اسے دور کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار اولاد آدم کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ حدیث جو مسلم شریف میں موجود ہے، ہمیں بیماری کو سزا نہیں بلکہ رحمت کے زاویے سے دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مومن کی زندگی میں پیش آنے والی ہر ناگواری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو بھی امر ناگوار پہنچتا ہے وہی اس کے لیے مصیبت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ انہوں نے نہایت مسرت کے ساتھ مجھ سے فرمایا، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے جس نے میرے دل کو بہت خوش کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور بہتر بدلہ بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا دل میں بٹھا لی اور اسے یاد کر لیا، مگر اس وقت یہ خیال بھی نہ آیا کہ زندگی میں کبھی مجھے خود اس دعا کو آزمانا پڑے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے نہایت صدمے اور آزمائش کا وقت تھا۔ شوہر کی جدائی، تنہائی کا احساس اور مستقبل کی فکر سب ایک ساتھ دل پر حملہ آور ہو گئے۔ اس موقع پر میں نے صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر وہی دعا زبان پر لائی جو میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، مگر دل ہی دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص آخر مجھے کون مل سکتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں گھر میں ایک کھال کی دباغت میں مشغول تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ دھوئے، کام ایک طرف رکھا اور ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھایا۔ کچھ گفتگو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، مگر چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی یہ کہ میں بڑی غیرت والی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف ہو اور میں اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جاؤں۔ دوسری یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری یہ کہ میرے بال بچے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ فرمایا، غیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود تمہاری اصلاح فرما دے گا۔ عمر کا معاملہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ کم عمر نہیں، اور تمہارے بال بچے در حقیقت میرے ہی بال بچے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا، چنانچہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے میرے شوہر سے کہیں بڑھ کر بہتر عطا فرمایا، یعنی اپنا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے اور اس سے بہتر بدلے کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امید کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ مومن کا دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی ناگواری کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی کے حضور رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، اس کی آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں اور ضائع ہونے والی چیز کے بدلے اسے اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔
مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج یا مصیبت پہنچے، اگرچہ اس پر طویل زمانہ گزر جائے، پھر کسی وقت اسے وہ مصیبت یاد آ جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو اسے مصیبت کے ابتدائی لمحے میں صبر کرنے پر ملا تھا۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ صبر کا اجر صرف لمحہ صدمہ تک محدود نہیں، بلکہ نیت اور یاد الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بندہ جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اجر تازہ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ وقت کتنا ہی گزر چکا ہو۔ اسی مضمون کو مزید دلوں میں اتارنے کے لیے ابن ماجہ کی روایت ایک نہایت دردناک مگر امید افزا واقعہ بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بچہ فوت ہو گیا، میں اس کی تدفین کے بعد ابھی قبر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور کہا، سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں، اے ملک الموت، تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا، بتا اس نے کیا کہا؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اس بندے نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد کا غم جو انسانی دل پر سب سے بھاری صدمہ ہوتا ہے، اگر اس میں بندہ صبر اور حمد کا راستہ اختیار کر لے تو وہ غم جنت کے محل میں بدل دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف الفاظ نہیں بلکہ بندگی کا اعلان ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ جو لیا گیا وہ بھی اللہ کا تھا اور جو باقی ہے وہ بھی اسی کی امانت ہے۔ علماء کرام صبر کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ اس کے گرد آ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے، صبر اس کی طرف سے جھگڑنے لگتا ہے، صبر باقی اعمال سے کہتا ہے اگر تم اس بندے کو عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ میں اس کی پشت پر موجود ہوں۔ یعنی اگر باقی اعمال کمزور بھی پڑ جائے تو صبر اس بندے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، بلکہ کئی اعتبار سے افضل ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر کا بدلہ ناپ تول کر نہیں بلکہ اللہ کی شان رحمت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان رنج، غم، مصیبت اور تکلیف سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھتا۔ آزمائش انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، مگر فرق مومن اور کافر کے رد عمل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ کافر جب غموں کے ہجوم میں گر جاتا ہے تو اکثر حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی اسے گھیر لیتی ہے اور بعض اوقات وہ غم کی شدت برداشت نہ کر پانے کے باعث خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس کے برعکس مومن کا کردار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا صدمہ بھی اللہ کی رضا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر دل شکوے سے خالی ہوتا ہے۔ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا بلکہ صبر اور استقامت کا پیکر بن کر چٹان کی طرح ڈٹا رہتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے اور ہر صبر کے پیچھے اللہ کی خوشنودی کا وعدہ ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں اور آخرت کا اجر دائمی ہے، اس لیے وہ غم کے لمحات میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یہی کلمات اس کے زخموں پر مرہم بنتے ہیں، اسی کے ذریعے اس کا صبر زندہ رہتا ہے، اسی کے سبب اس کے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔
یوں صبر، حمد اور اللہ کی طرف رجوع مومن کی زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو نہ قبر میں ضائع ہوتے ہیں نہ میزان میں کم پڑتے ہیں، بلکہ ہر حال میں اسے اللہ کے قریب اور دائمی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں بلکہ اسے اچھے انعام سے نوازتے ہیں، اس کے صبر کے بدلے میں اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو اسے محبوب ہوتی ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عدل کی واضح دلیل ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں رنج و غم کی کوئی خبر ملے، کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے، دل کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے یا خدا نہ خواستہ کسی اچانک آزمائش کا سامنا ہو جائے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے ہمیں عطا کیا اور وہی چاہے تو واپس لے لے۔ ہم سب اس کے ہیں اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ پر مکمل اعتماد، اس کی حکمت پر یقین اور اس کی رحمت سے امید رکھنے کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مومن کے لیے محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل عقیدہ، ایک مکمل طرز فکر اور ایک مضبوط سہارا ہے۔